DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آج ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس کی ہے اور بلوچستان کے جو حالات ہیں، معاملات ہیں، وہاں پر دہشت گردی کی جو لہر ہے اور خاص طور پر جس طرح سے اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، جو قربانیاں ہیں، اور نہ صرف قربانیاں بلکہ جو عزم ہے بلوچستان کے عوام کا، اس کی بھی آج تعریف کی گئی ہے۔ اور یہ بلوچستان کے عوام ہی ہیں جو سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے ہیں اس پروپیگنڈا کے آگے جو بنیادی طور پر بلوچستان سے متعلق ہوتا ہے، کیونکہ بلوچستان میں یہ دو طرفہ لڑائی ہے۔ ایک طرف سے سہولت مل رہی ہے پروپیگنڈا میں پیسوں کی صورت بھارت کی طرف سے، اور دوسری طرف سے افغانستان جو ہے وہ افرادی قوت فراہم کرتے ہوئے یہاں پر انارکی کو پھیلا رہا ہے، یہاں پر بنیادی طور پر معاملات کو خراب کرتا ہے۔ اور گزشتہ کچھ دنوں میں مختلف کارروائیوں میں حال ہی میں 54 دہشت گرد جو ہیں وہ واصل جہنم ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ پاک فوج کے جوانوں نے شہادتیں بھی دی ہیں۔ اس سب کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اشتیاق احمد صاحب ہمیں جوائن کریں۔ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس، بہت بہت شکریہ۔ یقینی طور پر یہ جو محاذ ہے، یہ اس میں آج جو ذکر ہوا ہے بلوچستان کے عوام کا، ان کے ذکر کے بغیر اس لڑائی کو مکمل طور پر سمجھایا نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر یہ سیسا پلائی دیوار نہ ہو، یہ پروپیگنڈا کے آگے بند نہ باندھیں، تو افواج پاکستان کی جو قربانیاں اور جو کوششیں ہیں وہ ظاہر مکمل نہیں ہوتی ہیں۔ تو آج کی پریس کانفرنس بہت اہم رہی ہے، خاص طور پر گزشتہ کچھ دنوں کی جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے۔ جی، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں کہنا چاہتا ہوں دس از ویری انفارچونیٹ کہ پچھلے کچھ عرصے سے، جیسے DGISPR صاحب نے کہا، 3-4 دن سے ان ایکٹیویٹیز میں بڑا بلو اپ آیا، پیڈل اپ کیا دشمن نے اس کو۔ اس کے پیچھے ریزنز ہیں جس کو میں ڈسکس کروں گا، لیکن ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور سلام پیش کرنا چاہتا ہوں شہیدوں کے ان خاندانوں کو اور شہیدوں کو جنہوں وطن پہ اپنی جانیں نچھاور کی اور ڈیلی بیسس پہ نچھاور کر رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کہ اس وطن کی مٹی کے لیے جب تک پاک فوج اور پاکستان کے کسی بھی شہری کے خون کا ایک قطرہ باقی ہے، انشاءاللہ تعالی اس وطن کو ڈیفینڈ کرتے رہیں گے اور ان ناسوروں سے اس وطن کو پاک کر کے رہیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ دہشت گرد کی جنگ جو ہوتی ہے وہ آسان نہیں ہوتی، اور اس وقت تک جب آپ چاروں طرف سے اپنے دشمنوں میں گرے ہوں اور پھر دہشت گردی اتنی گہری سرایت کر چکی ہو آپ کی جڑوں کے بیچ میں، کہ اس کو نپٹنا آپ کے لیے مشکل نہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ دہشت گردی کو نپٹنے کے لیے جو ہے وہ خالی سیکورٹی فورسز جو ہیں، وہ ایک آرگن آف دا نیشنل انسٹرومنٹ جو ہے کافی نہیں ہوتا، جب تک کہ سارے کے سارے آرگن جو ہیں، سیکورٹی فورسز ہیں، عوام ہیں، اس کے بعد انتظامیہ ہے، مقننہ ہے، اس کے بعد سول سوسائٹی ہے، میڈیا، یہ سب مل کے جب تک ایک ایفرٹ نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ان ناسوروں سے اس ملک کو پاک نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پتہ ہے ہم ڈیلی بیسس پہ کہتے ہیں اور شور بھی مچاتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھارت ہے، کیونکہ جو اسلحہ یہ یوز کر رہے ہیں، جس مقدار میں یوز کر رہے ہیں، جس کوانٹٹی میں یہ ریکروٹنگ کر رہے ہیں، بریڈنگ گراؤنڈ ہے ان کے، اس کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ پیسے تو ان کے پاس ہے نہیں، باہر سے آتے ہیں، فنڈنگ آتی ہے۔ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی جس کے لیے پاکستان نے اتنی بڑی سیکریفائسز کی، ایران امریکہ کی جنگ کو بند کرایا، اس کے بعد انٹرنیشنل کولیشن جو تھی ٹیررزم کی، اس کے فرنٹ فور پہ ہم رہے، اور ہر فورم پہ وہ بھی دنیا میں آج کل مسائل چل رہے ہیں، ہم اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ لیکن اس ایشو کو جو پاکستان اجاگر کر رہا ہے کہ انڈیا اس کے پیچھے ہے اور فنڈنگ بھی کر رہا ہے، ٹریننگ بھی کر رہا ہے، ان کو ڈرائیو بھی کر رہا ہے، اور افغانستان اس کے بیچ میں شامل ہے، دنیا کی توجہ اس طرح شامل اس طرف نہیں ہو رہی جس طرح ہونی چاہیے، جس طرح ہم نے آگے بڑھ کے دنیا کو اپنا سینہ دیا۔ دنیا اپنے ہاتھوں کو پاکستان کے لیے پیش نہیں کر رہی یا اپنی زبانوں کو پیش نہیں کر رہی۔ اور چوتھی چیز میں یہ کہوں گا کہ پاکستانی قوم کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جب آپ کامیابیاں سمیٹ رہے ہوتے ہیں تو دشمن کی کوشش ہوتی ہے آپ کے پاؤں کو اکھیڑے اور آپ کی اٹینشن جو ہے اس کو ڈائیورٹ کرے۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ وہ آج جو انہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے، مجھے کہہ لیں جو آگ لگائی ہوئی ہے، ہاں یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے کہا ہے DGISPR نے کہ جو ہماری ترقی ہے، خوشحالی ہے بلوچستان کی، وہ عزم نہیں ہو رہی، بلکہ ایک بہت سٹرونگ میسج ہے کہ جی ہم تمہارا شکار کریں گے، تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ یہ آج بہت ڈائریکٹ، بہت ہی آپ کہہ لیجیے سیدھا نہ صرف جواب ہے بلکہ وارننگ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اس فرنٹ پہ۔ جی، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اس کی وجوہات، ابھی ٹائم کیوں یہ سلیکٹ کیا گیا۔ ایک تو کشمیر میں جنہوں نے اپسرچ کی ہوئی ہے، ان کے جو ایجنٹ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اس کو یہ سپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ملٹی زبان میں، لینگویج میں اس کو سپلیمنٹری ایفرٹ کرتے ہیں۔
کہ آپ پیرل ایک اور ایفرٹ چلاتے ہیں جس سے آپ کے سیکورٹی فورسز کا دھیان بڑھتا ہے, ریسورسز بڑھتے ہیں, اور آپ کے اوپر پل آتا ہے, آپ کے وزن آتا ہے, آپ 2 یا 3 یا 4 طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے جبکہ ایک طرف. اور پانچویں بات وہی ہے کہ الحمدللہ ایران امریکہ جنگ بند ہوئی, پاکستان کی اکنامک جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ بہت بہتر ہمیں نظر آ رہی ہیں, اور پھر جو ہمارا خطے میں اور دنیا میں مقام بنا وہ بہت اعلیٰ, آج تک 78 سالہ تاریخ میں نظر نہیں آئی. یہ ہضم نہیں ہو رہا. جب ہضم نہیں ہو رہا تو اس کو سٹائک ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کبھی جھوٹے میڈل لے کے مودی صاحب, کبھی اپنے عوام کو غلط میسج نیریٹو دے کے, اور کبھی پھر اپنی پراکسی جو ہیں اس کو وہ پیڈل اپ کرتے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر یہ کاروائیاں کر کے اندر ایک پیغام دیں کہ پاکستان تو پھر ڈس انٹیگریٹ ہو رہا ہے اور ہم ہی ہیں جو کامیاب ہوں گے آخر پہ دنیا میں. تو یہ سارے مل کے ایک فوکس جو ہے اس طرف آیا ہوا ہے. اور جو بھی ایک دھمکی دی ہے, میں کہتا ہوں پاکستان کے عوام بہت غیور ہیں, بلوچ بہت غیور ہیں. میں نے وہاں نوکری کی ہوئی ہے, سرو کیا ہوا, آپریشن کیا ہوا. بلوچ ہمیں کہتے تھے آپ پیچھے ہٹ جائیں, ہم دہشت گردوں سے لڑتے ہیں. اور الحمدللہ اگر انہوں نے ہمیں چیلنج کیا ہے تو یہ چیلنج ایکسیپٹڈ ہے. پاکستان نے اس کا بھرپور جو ہے وہ منہ توڑ جواب پہلے بھی دیتے رہے ہیں, آئندہ بھی اس کا جواب یقینی طور پر دیتے رہیں گے. بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.